بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سجاد برڈز لائف۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے برڈز کالونیز اینڈ سیپریٹ کیجز بینیفٹس اینڈ لاسز، کہ برڈز کو کالونیز میں یا سیپریٹ کیجز میں رکھنے کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، برڈز کالونیز کسے کہتے ہیں اور کالونیز بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، برڈز کالونی میں لڑائیوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور ان کو کیسے حل کر سکتے ہیں، برڈز کالونی میں اچھی بریڈ کرتے ہیں یا سیپریٹ کیجز میں، ان تمام سوالوں کے بارے میں آج آپ دوستوں سے ڈسکس کریں گے اور ویڈیو کے لاسٹ میں کالونی والے برڈز کے بارے میں ٹپس بھی بتاؤں گا، تو ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے جن نئے دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سجاد برڈز لائف ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں اور جسے دیکھ کر آپ اپنی نالج میں اضافہ کر سکیں۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ سب نیو فینسر کو بتاتا ہوں کہ برڈز کالونی کسے کہتے ہیں۔ ہر اس بڑے کیج کو کہ جس میں ایک سے زیادہ پیر رکھے ہوئے ہوں اس کو برڈز کالونی کہتے ہیں، اور ہر ایک پیر کو ایک کیج میں رکھنے کو سیپریٹ کیجز کہتے ہیں۔ برڈز کالونیز اور سیپریٹ کیجز کے بہت سارے فائدے اور نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں برڈز کالونی کے فائدے آپ دوستوں کو بتاتا ہوں۔ برڈز کالونی کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کو بنانے کے لیے بہت ہی کم پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور اس طرح آپ ایک ہی بڑے کیج میں بہت زیادہ برڈز رکھ سکتے ہیں، جبکہ سیپریٹ کیجز میں ایسا نہیں ہوتا۔ سیپریٹ کیجز میں آپ کو ایک پیر کے لیے ایک الگ کیج چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس 20 پیر ہیں تو آپ کو 20 کیجز رکھنے پڑتے ہیں جن کو ارینج کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک ہی بڑی کالونی بنا لیں تو اس میں 20 پیر آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ کالونی کا سائز برڈز کی تعداد کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس برڈز کم ہیں تو آپ چھوٹی کالونی بنا کر رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس برڈز زیادہ ہیں تو آپ ایک ہی بڑی کالونی برڈز کے لیے بنا لیں۔ کالونیز میں آپ بہت اقسام کے برڈز رکھ سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلے بجیز آتے ہیں، کیونکہ بجیز سب سے سستے برڈز ہونے کی وجہ سے برڈز کے نئے نئے شوقین پہلے بجیز ہی رکھتے ہیں۔ بجیز کی کم قیمت ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ ان کو کالونیز میں اکٹھے ہی رکھتے ہیں، کیونکہ اگر بجیز کے ہر پیر کے لیے ایک سیپریٹ کیج لیا جائے تو اتنی قیمت برڈز کی نہیں ہوتی کہ جتنی الگ الگ کیجز کی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس طرح برڈز سے زیادہ کیجز پر خرچہ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بجیز کے لیے کالونی ہی بہتر رہتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، آپ لو برڈز کے لیے بھی کالونی بنا سکتے ہیں۔ کاکٹیل، رنگ نیک، پنچز، جاوا وغیرہ کو بھی کالونیز میں رکھ کر بریڈ لے سکتے ہیں۔ برڈز کالونی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کا ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی لیول کو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں، مطلب کہ اگر گرمیاں ہیں تو آپ ایک ہی ایئر کولر چلا کر کالونی کا ٹمپریچر مینٹین رکھ سکتے ہیں اور پھر کالونیز میں تمام برڈز کے لیے ٹمپریچر یکساں برابر ہو جاتا ہے، جبکہ سیپریٹ کیجز میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور اگر سردیاں ہیں تو ایک ہی ہیٹر لگا کر کالونی میں تمام برڈز کو گرم رکھ کر سردی سے بچا سکتے ہیں، اور کالونی کو ایک ہی بڑی پلاسٹک شیٹ سے کور کر تمام برڈز کو سردی سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، جبکہ سیپریٹ کیجز میں ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کالونی کا یہ فائدہ بھی ہے کہ کالونی والے برڈز کی دیکھ بھال کے لیے بہت ہی کم وقت درکار ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے اپنے برڈز کو کوئی خوراک دینی ہے تو آپ سب برڈز کے لیے اکٹھی ہی ایک برتن میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں، اور پانی کے برتن کو بھی آپ دن میں 2 یا 1 بار ہی صاف کر کے سب برڈز کو دے سکتے ہیں، لیکن سیپریٹ کیجز میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ سیپریٹ کیجز کے لیے الگ الگ دانہ پانی کے لیے برتن ہوتے ہیں، تو آپ کو 1 بائی 1 سب کو الگ الگ کھانا اور پانی دینا پڑتا ہے، جس کے لیے بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ اور صفائی کی بات کر لیں تو بھی آپ کالونیز کو جلدی کم وقت میں صاف کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر کالونی بڑی ہے تو آپ کالونی کے اندر جا کر اچھے طریقے سے ایک بار ہی صفائی کر سکتے ہیں، لیکن سیپریٹ کیجز میں ایسا نہیں کر سکتے،
کیونکہ سیپریٹ کیجز کو ایک ایک کر کے صاف کرنے اور پھر کیج کے علیحدہ علیحدہ برتنوں کو بھی صاف کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ کالونیز میں ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے برڈز کو کوئی بھی سافٹ فوڈ یا سیڈ مکس ایک ہی برتن میں ڈال کر دیتے ہیں تو سارے برڈز مل کر اسے کھا کر سارا مکمل ختم کر دیتے ہیں، اور اگر کچھ کھانا برتن سے نیچے بھی گر جائے تو برڈز اسے بھی کھا لیتے ہیں، یعنی کہ کالونیز میں دانے ضائع بھی نہیں ہوتے۔ لیکن ان سیپریٹ کیجز میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ سیپریٹ کیجز میں آپ ایک ایک پیر کے لیے سیڈ مکس یا سافٹ فوڈ برتن میں ڈال کر دیتے ہیں تو پھر وہ آدھا کھاتے ہیں اور آدھا کیج کے نیچے گرا دیتے ہیں، تو جو دانے کیج میں نیچے گر جاتے ہیں تو برڈز ان کو نہیں کھا سکتے، تو اس صورت میں آدھا کھانا ضائع ہو جاتا ہے، لیکن کالونی میں ضائع نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کالونی کا یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ کالونی بڑی ہونے کی وجہ سے برڈز ایک جگہ سے دوسری جگہ فلائنگ کرتے ہیں، اس سے برڈز کی بہت ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے، اور یہ ایکسرسائز برڈز کو ہیلتھی اینڈ ایکٹیو رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن سیپریٹ کیجز میں ایسا نہیں ہوتا، برڈز کو فلائنگ زیادہ نہیں مل سکتی۔ آپ جب کبھی بھی برڈز کے لیے کالونی بنائیں تو کوشش کریں کہ ایک ہی بڑی سے بڑی کالونی بنا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ برڈز بھی بہت خوش رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ فلائنگ بھی کریں گے، اور جیسے جیسے آپ کے برڈز کی تعداد بڑھتی جائے گی تو سب کے سب ایک ہی اسی کالونی میں رکھے جا سکتے ہیں۔ برڈز کے لیے فلائنگ بہت ضروری ہے، جو کہ کالونیز کے ذریعے سے ہی برڈز کو مل سکتی ہے۔ فلائنگ کرنے سے برڈز صحت مند رہیں گے، اور جب برڈز صحت مند ہوں گے تو یقیناً اچھی بریڈ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ انڈے اور بچے دیں گے، اور پھر آپ کو بہت زیادہ منافع بھی ہوگا۔ سیپریٹ جو چھوٹے کیجز میں برڈز اچھے طریقے سے فلائنگ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے برڈز ایکٹیو نہیں ہوتے، یعنی کہ سست ہی رہتے ہیں، تو اس صورت میں برڈز بریڈ کرنے میں بھی سستی کرتے ہیں۔ برڈز کی بریڈ نہ کرنے کی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ برڈز ہیلتھی اینڈ ایکٹیو نہیں ہوتے۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں کہ برڈز کالونی کے نقصانات کیا ہیں۔ جب کبھی بھی آپ کے برڈز میں سے کوئی ایک برڈ بیمار ہو جاتا ہے تو شروع میں آپ چیک نہیں کر سکتے کہ کون سا برڈز بیمار ہے، کیونکہ برڈز کی بیماری کا اندازہ اس کی ڈراپنگ سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اور کالونی میں بہت سارے برڈز اکٹھے ہی ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس برڈز نے کون سی ڈراپنگ کی ہے، کیونکہ ان ڈراپنگ میں لوز موشن والی ڈراپنگ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن لوز موشن کرنے والے برڈز کا پتہ نہیں لگ سکتا، تو اس صورت میں بیمار برڈز کا آپ بر وقت علاج نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کوئی بھی برڈز بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج ارلی سٹیج میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ ارلی سٹیج میں ہی برڈز کی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو اس بیماری کو ریکور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر برڈز دن بدن زیادہ بیمار ہوتا رہتا ہے، اور اگر یہ بیمار برڈز کالونی میں ہی رہے گا تو باقی سارے برڈز بھی بہت جلدی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر بیماری کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور بالآخر برڈز ایک ایک کر کے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن سیپریٹ کیجز میں ایسا نہیں ہوتا۔ دوستو، اب سیپریٹ کیجز کے فائدے اور کالونیز کے نقصانات بتا رہا ہوں۔ سیپریٹ کیجز میں صرف دو ہی برڈز میل اور فیمیل ہوتے ہیں، تو آپ فوراً ہی پہچان جاتے ہیں کہ کون سا برڈز بیمار ہو رہا ہے، تو آپ بر وقت اس بیمار برڈز کا علاج کر کے اسے دوبارہ صحت مند بنا سکتے ہیں، تو اس طرح برڈز بچ جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں ہوتا۔ کالونی کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، جو کہ بہت کامن ایشو ہے، کہ جب بریڈنگ سیزن شروع ہو جاتا ہے تو جو پیر بنے ہوتے ہیں تو وہ اپنی اپنی مٹکیوں یا باکسز کو چوز کرنے کے لیے سب مٹکیوں یا باکسز میں جانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو مٹکی یا باکس ان کا محفوظ لگے اور یا پسند آ جائے تو اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس دوران کوئی اور پیر ان مٹکیوں یا باکسز میں داخل ہونے کی کوشش کریں کہ جن میں آلریڈی ایک پیر بیٹھا ہوا ہے، تو پھر برڈز کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر فیمیل بہت اگریسو ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ لڑائیاں کرتی ہے۔ بعض اوقات لڑائیاں اتنی شدت اختیار کر لیتی ہیں کہ برڈز ایک دوسرے کو زخمی کر کے مار دیتے ہیں، تو ہمیشہ یاد رہیں کہ ایک کالونی میں 10 پیر ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ 15 یا اگر جگہ ہے تو 20 سے مٹکیاں یا باکس لگائیں تاکہ برڈز آپس میں لڑائیاں نہ کریں، جبکہ سیپریٹ کیجز میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ سیپریٹ کیجز میں برڈز کو ایک ہی باکس یا مٹکی لگائی جاتی ہے اور وہ پھر اسی میں ہی نیسٹنگ بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر بریڈ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کالونی میں ایک اور بڑا نقصان ہے
کہ بریڈنگ سیزن میں جب برڈز بریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بریڈ کے دوران دوسرے برڈز ایک جگہ سے دوسری جگہ فلائنگ کر کے بریڈ کرنے والے پیئر کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، اور پراپر صحیح طریقے سے بریڈ نہ ہونے کی وجہ سے انڈے کم بھی آ سکتے ہیں اور انفرٹائل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کالونی میں بریڈ کرنے کے لیے بھی بہت ڈسٹربنس پیدا ہوتی رہتی ہے، جبکہ سیپریٹ کیجز میں ایسا نہیں ہوتا۔ سیپریٹ کیجز میں پیئر پرسکون ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے بریڈ کر لیتا ہے، کیونکہ سیپریٹ کیج میں کوئی دوسرا برڈز اس کو تنگ نہیں کر سکتا، تو برڈز اچھی بریڈ کر کے زیادہ سے زیادہ انڈے اور بچے نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ کالونی برڈز میں ایک اور مسئلہ بھی پیش آتا ہے کہ جب بریڈ کرنے کے بعد برڈز کے بچے نکلتے ہیں تو بعض اوقات بچے مٹکیوں یا باکسز سے باہر گر جاتے ہیں، تو پھر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کس پیئر کے بچے ہیں اور اس بچے کو کس مٹکی میں دوبارہ رکھنا ہے، اور اگر زمین پر گرا ہوا بچہ آپ کو نہ نظر آئے اور پھر بچہ وہی پڑے رہنے سے بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے، کیونکہ پھر اس سے گرے ہوئے بچے کو کوئی بھی فیڈ نہیں کرواتا۔ لیکن سیپریٹ کیجز میں ایسا نہیں ہوتا۔ سیپریٹ کیجز میں اگر کوئی بچہ باکس یا مٹکی سے گر بھی جائے تو اس کو دوبارہ باکس یا مٹکی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر بچہ بچ جاتا ہے۔ برڈز کے بچے جب کالونی میں ہی ایک ساتھ بڑے ہوتے ہیں تو ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ برڈز آپس میں بہن بھائی کا بھی پیئر بنا لیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ بہن بھائی کا پیئر نہیں بنانا چاہیے۔ اس طرح کے پیئر کی بلڈ لائن بہت ویک ہو جاتی ہے اور یہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ آدھے پٹھوں کو سیل کر دیں اور کسی دوسری کالونی سے آدھے پٹھے خرید کر اپنے والی برڈز کالونی میں چھوڑ دیں، تو پھر مختلف پیئر کے بچوں کے نئے پیئر بنائیں گے تو ان کی بلڈ لائن سٹرونگ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس طرح کے پیئر کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور کسی قسم کی بیماری کو یا سردی اور گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ دوستو، ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو کالونی برڈز کے بارے میں ٹپس دیتا ہوں۔ برڈز کالونی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کالونیز میں کسی نئے برڈز کو چھوڑتے ہیں تو جو آلریڈی برڈ اس کالونیز میں ہوتے ہیں وہ نئے برڈز سے لڑائیاں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، بریڈنگ سیزن میں جب برڈز نے انڈے اور بچے دیے ہوتے ہیں تو اس دوران کبھی بھی نئے برڈز کو اس کالونی میں نہ چھوڑیں، کیونکہ برڈز پھر نئے برڈز کو دیکھ کر لڑائیاں کرتے ہیں، تو بہت زیادہ اگریسو ہونے کی وجہ سے فیمیل اپنے بچوں کو بھی مار دیتی ہے اور انڈے بھی مٹکی سے باہر پھینک دیتی ہے، تو ایسی غلطی بالکل نہ کریں۔ دوستو، اس ویڈیو میں میں نے آپ کو برڈز کالونی اور سیپریٹ کیجز کے فوائد اور نقصانات بتائے ہیں، تو یقیناً میری اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اگر مجھ سے کوئی پوائنٹ مس ہو گیا ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، کمنٹس کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ پلیز سپورٹ می فار مائی یوٹیوب چینل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔